शान रमजान अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान बख्शिशो मग़फ़िरत का बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान। खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है। गरीबों के हुकूक़ पे आज बात हो रही है। हम अपना अगर ख़ुद एहतसाबी पर उतर जाएं, अपना मुहासबा करें, तो हमें समझ आती है कि हमारे दोस्त हों, रिश्तेदार हों, अहल व अयाल हों, किसी भी कैटेगरी में हमसे हमसे मुतल्लिक़ा जो लोग हैं, हमसे मंसूब जो लोग हैं, उनमें भी हमारा इंतखाब उन लोगों की तरफ हमारी तरजीहात ज़्यादा होती हैं जिनके पास माल ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा मालदार हैं, जो ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं। और जो हमारे गरीब रिश्तेदार हैं, इनफैक्ट उन्हें हम अपनी दावतों में बुलाना पसंद नहीं करते और ये सोचते हैं कि वो गरीब आएगा। अच्छा, फिर हमारे गरीब को भी थोड़ा सा समझना चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो उस कौम की हालत नहीं बदलती, अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहते। तो हम ज़रा दो चार टाइप के रवैयों में फंस गए, दो चार टाइप के एटीट्यूड्स में। एक तो वो प्रोफेशनल बैगर माफिया है जिसने अलग निज़ाम को ख़राब किया है, एक तरफ वो हैं जो सफ़ेद पोश हैं और वो सफ़ेद पोश मारे जाते हैं। बहरहाल ढूंढ ढूंढ कर रमज़ान में चुन चुन कर सफ़ेद पोश मुस्तहिक़ीन तक उनकी इमदाद पहुँचाइए, सहर इफ्तार का सामान पहुँचाइए। ये महीना रवादारी सिखाता है। मेरे आका करीम ने इस महीने में मग़फ़िरत के परवाने अता किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस महीने की कदर करने वाला बनाए। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने अभी स्टार्ट कहा है, यही मेरा क्वेश्चन है कि रिश्तेदार हों, मालदार हों, रिलेटिव्स हों, दोस्त हों, सॉरी, उसमें जितने मालदार हैं ना, उस जॉनरा को तो हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं और कॉन्टैक्ट लिस्ट भी, उनको जवाब भी फ़ौरन देते हैं, उनकी कॉल भी उठाते हैं। और जो गरीब आदमी होता है उससे हम लोग बहुत ज़्यादा किनारा करते हैं, फिर गरीब शिकायतें करता फिरता है। ये कैसे मसला हल होगा? देखिए, माशरे में आम तौर पर ये देखा गया है कि हमारे जो अजीज़ व क़ारिब होते हैं, अच्छा कोई गरीब हो तो वो बेचारा आकर दावत दे भी तो हम नहीं जाते, बड़ी मुश्किल से जाते हैं। और कोई बड़े मनसब वाला हो, अमीर हो, मालो दौलत वाला हो, दावत ना भी दे उसको फ़ोन कर देते हैं, हाँ भाई प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊँगा। तो मतलब बिन बुलाए चले जाते हैं। ये रवैया नहीं होना चाहिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा हमारे सामने है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कोई गुलाम भी आकर अगर दावत देता तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वयुजीबु दावतल ममलूक, यानी गुलाम की दावत भी कबूल फरमा लेते सुभान हैं। अल्लाह। यानी कोई भी हो, उसकी दावत आपने कबूल फरमानी हो तो आप तरद्दुद ना फरमाते, ये ना देखते कि ये गरीब है, ये अमीर है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत कबूल फरमाते हैं। और दूसरा ये है कि मैं यहाँ पर ये अर्ज़ करूँगा कि ख़ास तौर पर अजीज़ व अकारिब में हम जब ज़कात की शुरुआत करते हैं कि ज़कात देनी है तो किसको देनी है, तो सबसे पहले अपने अजीज़ व अकारिब में देखें, फिर उसके बाद अपने दूर के रिश्तेदारों में देखें, फिर इसके बाद अपने पड़ोस में देखें, फिर अपने मोहल्ले में देखें। जब यहाँ कोई ना मिले तो फिर आगे बढ़कर किसी और गरीब को दें। हम रिश्तेदारों को इग्नोर करते हैं, उनको नहीं देते और लोगों में बांटते फिरते हैं, तो रिश्तेदारों का हक सबसे ज़्यादा होता है। और अगर आप सदका खैरात उनको देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला सदका देने का सवाब भी अता फरमाता है और सिला रहमी का सवाब भी अता फरमाता है। ठीक है। और हर इदारे के मालिकान भी ये समझ लें कि सबसे पहले रिश्तेदारों और अक़रबा के बाद उनके जो मुलाजिमीन हैं उनका भी हक़ होता है। ईद उनकी भी होती है, रमज़ान उनके लिए भी होता है। तो इदारों के जो मालिकान हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, अगर मुझे मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कहीं ना कहीं आप किसी फैक्ट्री के, किसी चैनल के, किसी इदारे के मालिक हैं, तो आपके मुलाजिमीन के हुकूक़ आप पर हैं, सबसे पहले आप उनकी मदद करें, फिर जाएं कहीं इंटीरियर और मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में मदद करने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपने जो मदद करनी है अपने इदारे के मुलाजिमीन की करनी है, ताकि इनकी भी हेल्प हो जाए, इनकी भी ईद हो सके और इनका ज़ाहिर है अल्लाह के सिवा आप लोग सहारा होते हैं, वसीला होते हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर इन पे निगाह करें। मैं डॉक्टर अदनान साहब क़िबला आपसे इंटरनेशनल लॉ कुछ ज़रा मैंने भी पढ़ी है, IR के स्टूडेंट रहा हूँ, तो कानून बैनुल अक़वाम में कुछ चीज़ें मुमासलत रखती हैं इस्लामिक लॉ से, और इस हवाले से कि हर इंसान आज़ाद है, उसे आज़ाद मतलब आज़ाद से मुराद इन द वे ऑफ लिबरलिज़म नहीं, लेकिन कम अज़ कम उसे इख्तियार है कि वो अपने राइट्स के लिए लॉ एंड ऑर्डर का दरवाज़ा खटखटा सके। कोर्ट उसका भी है, कोर्ट अमीर का भी है, लेकिन ऑन द सेरा हम देख रहे हैं कि गरीब के लिए कानून अलहदा होता है, अमीर के लिए अलहदा होता है। इस पर आपकी क्या राय है? इन शॉर्ट। जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह। कानून तो एक ही है, अलहदा तो नहीं है। जो बना हुआ है कानून
PPCs ہیں اور کانسٹیٹیوشنل آرڈرز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک ہی ہیں. بات قانون کے الگ الگ ہونے کی نہیں ہے، بات قانون کے الگ طریقے سے اپلائی کرنے کی ہے، اب استعمال بھی کرنے کی. استعمال کرنے کی ہے. کہ اگر ایک امیر کوئی جرم کر رہا ہے تو اس کو ہم لیوریج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تمام لگژریز کا خیال رکھتے ہیں. اس کو اگر کسٹڈی میں ہوتا ہے تو اس کو الگ الگ کیٹیگریز کی لگژریز پرووائڈ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے جو ہماری کورٹس ہیں، کورٹس آف جسٹس ہیں، وہ ایک نرم رویہ اختیار کرتے ہیں. عمومی تاثر ہے، یہ سب دیکھی باری باتیں نظر آتی ہیں. لیکن جو غربا ہیں ان کے لیے سختی ہے. اصل میں بات کیا ہے؟ بات پھر وہیں آتی ہے کہ ہمیں وہ جو ریئل اسپرٹ آف اسلامک کانسیپچول لاز ہیں نا، ان کو ہمیں اپنے ان عمراء کے ذہنوں میں بھی جنہوں نے انصاف کرنا ہے، اور ان کے ذہنوں میں بھی جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے، یہ ان کے ذہنوں میں راسخ کرنا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ نیچے غریب عوام تک انصاف کو پہنچا دو. ان میں یہ جذبہ نہ پیدا ہو کہ وہ تعصب پہ آ جائیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ کچھ اور معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ تعصب وہی زہر قاتل ہے جس سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. اور یہی رویہ اسی وجہ سے ہم یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ تربیت ہو اور لوگوں کی ذہن سازی ہو اور یہ میسج وہاں تک پہنچ جائے. سر کیسے کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، مفتی صاحب قبلہ نے بھی. صاحبزادہ صاحب کیسے یہ VIP کو پروٹوکول اور غریب آدمی کو نو لفٹ کا بورڈ لگا دیا جاتا ہے، بلکہ اب تو نو لفٹ کے ساتھ نو گفٹ کا بھی بورڈ لگا دیا جاتا ہے. آپ نے بھی مجھ غریب کے لیے بورڈ لگایا، تو یہ عذرائے تفنن کہہ رہا ہوں. امیر آدمی کے لیے پروٹوکول ہے اور غریب آدمی کے لیے جو ہے نو لفٹ کا بورڈ ہے. کیسے یہ مطلب کیا رویہ؟ جی سلمان بھائی بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. یہ معاشرے کی نشاندہی جو آپ فرما رہے ہیں، یہ حقیقت میں یہی ہے. جہاں تک ہم اسلام کا نقطہ نگاہ دیتے ہیں تو یہ جو غریب ہیں، غربا ہیں، اسلام نے سب سے زیادہ ان کو ترجیح دی ہے. روزوں کا مہینہ چل رہا ہے، اگر ہم سے روزہ چھوٹ جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کفارہ بھی اگر ہم دیں روزوں کی صورت میں نہ ہو تب بھی غریب سب سے پہلے ہے. ایسا نہیں فرمایا قرآن پاک نے کہ جا کر لوگوں میں تقسیم کر دو یا مسلمانوں میں تقسیم کر دو. کہانی فقراء کو تلاش کرو. اگر آپ زکوٰۃ دینی ہے تو بھی فقراء کو تلاش کرو. اگر قسم کا کفارہ دینا ہے تو بھی فقراء کو تلاش کرو. پھر صدقے کے جو ہم فضائل پڑھتے ہیں، اگر شفاعت چاہیے تو بھی صدقہ دو، غریب کو صدقہ دو. اگر تمہیں کسی مصیبت سے چھٹکارا چاہیے تو بھی صدقہ دو، تو غریبوں کو دو. تو سارے کے ساری جو چیزیں ہیں وہ ساری غریبوں کو تقسیم دینے میں ہے. اگر منصفانہ تقسیم ہو جائے تو پھر یہ طبقاتی سسٹم بھی ختم ہو جائے، لیکن آخر قیامت تک یہ طبقاتی سسٹم رہے گا. یہی اللہ کا نظام ہے جناب. اور اسی سے دیکھیں شکر کی تکمیل بھی ایسی ہی ہوتی ہے. امیر کو کہا تم شکر کرو، لیکن شکر کی تکمیل تب ہے جب تم اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غریب کا حصہ نکال کر اس تک پہنچاؤ. یہ ہوگی شکر کی تکمیل. بہرحال ناظرین اکرام، کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں میری بہنیں جنہوں نے سوال کیے ہیں. پہلا سوال مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے. کیا کر رہی ہیں طالب علم؟ آئیے دیکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ نعروں سے ہٹ کر ہمیں غریب لوگوں کے حقوق کے لیے عملاً اور کیا کرنا چاہیے؟ جی مفتی صاحب. دیکھیں، نعروں سے ہٹ کر اگر عملی طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر دین اسلام کی جو سنہری اور یعنی اچھی تعلیمات ہے اسے اپنا لیں غریبوں کے حوالے سے. دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو سال میں ایک بار غریبوں کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. وہ بھی صرف محض 2.5%. جی ہاں، محض 2.5%. 100 میں 2.5 روپے، لاکھ روپے میں 2.500 روپے. اسی طریقے سے اگر آپ صاحب نصاب نہیں بھی ہیں تو آپ اللہ کی راہ میں غریبوں کی ویسے بھی مدد کر سکتے ہیں. اور پھر کم از کم یہ ہے کہ آپ پیسوں کے ذریعے مدد نہیں کر سکتے تو آپ کسی غریب کو دیکھ کر مسکرا دیں، یہ تو کر سکتے ہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ثواب عطا فرماتا ہے اور ہر ایک کے لیے ثواب حاصل کرنے کے مواقع ہیں. اور پھر اسی طریقے سے جب ہمارے گھروں پر دیکھیں نا، ہم سحری بھی کرتے ہیں، اچھے طریقے سے سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو سحری کرتے ہیں تو افطار کرنے کی فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا. تو کوئی دروازے پر ہمارے آئے تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو ہم کھانا بنا رہے تھوڑا سا زیادہ بنا لیں. بالکل کر سکتے ہیں. ایک آسان طریقہ زیادہ بنا کر آپ تھوڑا سا دے دیں کہ غریب کو. ہر ایک یہ سوچے کہ میں اگر 5 بندوں کا کھانا بنا رہا ہوں یا بنا رہی ہوں تو مجھے 1-2 بندوں کا زیادہ کر دینا چاہیے. کچھ خرچ نہیں کر سکتے تو پانی ڈال دیں شوربے میں، کسی کے لیے سامان ہو جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ
کہ میں بھوکا تھا تیرے پاس آیا تو نے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تیرے پاس آیا پانی نہیں پلایا. تو یہ ساری چیزیں, بیمار تھا فلاں فلاں, تو وہ کہے گا مولا تو کہاں سے بیمار تھا, تو کیسے کھانے بھوکا سے تھا؟ پاک, پینے سے فرمایا نا میں تو پاک ہوں, لیکن وہ جو بھوکا آیا تھا نا, اگر تو کھانا کھلاتا تو میری رحمت کو وہاں پاتا. اللہ کو گویا ایسا ہی تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا. اللہ اپنے بندوں سے دیکھیں محبت کتنی کرتا ہے. ایک اور طالب علم میرے ساتھ ہیں, وہ کیا سوال کر رہی ہیں ڈاکٹر عدنان خورشید سے, دیکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ غریبوں کے لیے اتنے مواقع یا تعلیم کی سہولیات حاصل نہیں ہیں جتنی مالداروں یا امیروں کے لیے ہیں, تو اس میں غریب کیا کرے؟ جی سر, صبر کرے گا یا کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی اسے؟ نہیں, صبر تو بہرحال کرنا ہے, اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے, لیکن ایفرٹس ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے. میں ایک بنیادی بات یہ عرض کروں کہ پچھلا سوال بھی جو تھا اور یہ بھی ضمناً دیکھا جائے تو ایک ہی رخ پہ ہے. آپ نے بھی جیسے کہا, یہاں یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ دیکھیں جب تک آپ کو خود اپنے بدلنے کا احساس نہیں ہوگا, غریب طبقہ غریب ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن آپ کے اس طبقے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں جو یہ سوال ہو رہے ہیں کہ مواقع موجود ہیں, وہ آپ نے ہنٹ کرنے, وہ آپ نے دیکھنے کہ کس مواقع کو کس ٹائم پہ کیسے آپ نے سلیکٹ کرنا, اویل کرنا. ٹھیک ہے. ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جو اسکالرشپ دے رہی ہیں, ایسے اسکولس بھی ہیں جو اچھے اسٹوڈنٹس کو کمپلیٹ فری آف کاسٹ ایجوکیشن دیتے ہیں, ٹھیک ہے. دیر از اے وے آؤٹ, راستے نکلنے کے ہیں, ہمیں ان کو راستوں کو تلاش کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو وہی بات ہے مخیر حضرات ہیں, ان کو سوچنا ہے کہ اس معاشرے میں ایسے اور چانسز بلڈ اپ کریں ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس وہ ایکسپینسز بیئر کرنے کے راستے نہیں ہیں. تو ایسے مخیر حضرات کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے خاموشی سے جا کے کہ ایسے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کے اوپر ہاتھ رکھیں, وہ یتیم ہیں, مسکین ہیں, ان کی تعلیم میں ان کے مددگار بنیں, ٹھیک ہے. اور نمبر 3, بہرحال ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے کہ ریاست پھر یہ سوچے اور دیکھے کہ جب وہ محرومیاں تعلیم کے حاصل کرنے کی کسی قوم میں بڑھ رہی ہیں, تو جس قوم میں تعلیم ہی بنیادی شے ہے, ان کے ذہنوں میں, بچوں کے ذہنوں میں تعلیم کا زیور نہ پہنچ پائے, وہ شعور نہ جا پائے, وہ قوم کیسے توقع کریں گے کہ وہ ترقی کر سکتی ہے. تو یہ جو سوال ہے یہ چھپتا ہوا سوال ہے, اس کو صاحب حیثیت لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے, ریاست کو بھی سوچنا چاہیے, اور خود ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے وے آؤٹ نکال سکتے. بالکل ٹھیک ہے. صاحبزادہ اویس رفیق الحسنی صاحب سے کیا سوال کیا یونیورسٹی کی ایک طالبہ نے, دیکھیں, آئیے دیکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ مختلف تنظیمیں ہیں, مختلف ادارے ہیں جو غریبوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا بظاہر تو بینر یہ ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کے آنسو پہنچیں گے, مختلف شعبے جات میں ان کی ضروریات کو پورا کریں گے, لیکن ہم سب جانتے ہیں پس پردہ وہ اپنی جیبوں کو گرم کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کاروبار کو چمکا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی, خدمت خلق کے نام پر اپنے کاروباروں کو جو لوگ چمکاتے ہیں ان کے بارے میں. جی سلمان بھائی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے لیے وعید ہے, قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھ تچھ کی جائے گی, اس لحاظ سے بھی کہ انہوں نے غریبوں کو حقوق ادا نہیں کیے, اور دوسری اس لحاظ سے بھی کہ انہوں نے خیانت کی ہے. ایک شخص نے جس نے اس کو پیسہ دیا تھا بطور امانت کے, اس کو امین بنایا تھا تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کر سکے, لیکن وہ اس کی جگہ تقسیم کرنے کے بجائے اپنے لیے وہ یعنی کہ اچھی آسائش کی طرف جا رہا ہے, تو یہ اس کے لیے ضرور وعید بنے گی. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیٹ میں درد ہوتا ہے یہ غریبوں کے لیے نہیں ہوتا, یہ اپنے پیٹ کا درد ہے جس کے دوا کے لیے نکلے. سلمان بھائی, اصل میں ایک ہوتی ہے ضرورت, ایک ہوتی ہے سہولت, اور ایک ہوتی ہے آسائش. جب بندہ ضرورت اور سہولت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن جب بندہ اپنی آرائش کی طرف چلا جائے, عیاشی کی طرف چلا جاتا ہے, تو پھر یہاں سے وبال شروع ہو جاتا ہے. جب انسان یہ دیکھے کہ اس کا پڑوسی یا اس کا رشتہ دار کوئی بھوکا پیاسا ہے, یا اس کو ضرورت کی چیز میسر نہیں ہے, اگر وہ اس کی ضرورت اور سہولت کا خیال رکھتا چلا جائے گا, تو پھر اس کو بھی دلی طور پر سکون محسوس ہوگا, اور نہ پیٹ میں مروڑ ہوگی, نہ سر میں درد ہوگا, بلکہ اس کی دعاؤں کا صلہ اس کو ملتا چلا جائے گا. اور قیامت کی نشانیوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کی نشانیوں میں سے اکرم الرجل مخافت شرہ, لوگ اپنے امیر بھائیوں کی عزت کریں گے, ان کی تکریم کریں گے اس کے شر کے بچنے کی وجہ سے. غریب کی کوئی عزت نہیں کرے گا, غریب کی کوئی تکریم نہیں کرے گا, غریب کو تعلیم نہیں دے گا, سب کچھ سہولتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری امیر لوگوں کے لیے ہوں گی, اس لیے کہ اس کے شر سے بچنا ہے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو ہمارے دور میں آج وبال بن چکا ہے. لہذا میں اس بہن کو بھی یہ کہتا ہوں, یہ تلقین کرتا ہوں کہ آپ کی بالکل صحیح سوال ہے, ایسا بہت جگہ پایا جا رہا ہے. اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں سب سے بہتر جو مصرف ہے آپ کی خدمت خلق کا, وہ مدارس ہیں, وہ ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پر انسان کی تخلیق ہو رہی ہے, دینی لوگ پیدا ہو رہے ہیں, مفتیان کرام بن رہے ہیں. تو ایسے انسٹیٹیوٹ پر آپ کو اعتماد کرنا چاہیے اور ان کو دیتے اپنے فنڈ دیں تاکہ اچھے سے اچھا انسان بن سکے. بالکل ٹھیک ہے.
मगर मुफ्ती साहब ये जो फंड्स हैं, ये जो ज़कात हैं, ये तो गरीबों के लिए हैं, ये सवाल होता है। अब ये एक मसरफ़ इन्होंने बताया कि इदारे को वज़ारत तालीम, अब असल मसरफ़ इसका क्या है फंड्स का, ज़कात? इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर-रिक़ाबि वल-ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। 8 मसारिफ़ बताए हैं और उनमें मुअल्लफ़त क़ुलूब चूँकि इजमाए सहाबा से वो ख़त्म हो चुका है, बाकी जो यूँ समझने आसान लफ्ज़ों में कि जो शरई फ़कीर हैं, जो मसाकीन हैं, उनको ज़कात दी जाएगी। और मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले जो हम अगर तरजीही बुनियादों पर कहें तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखें, फिर उसके बाद दूर के रिश्तेदारों को देखें, फिर आप यानी आस पड़ोस में देखें, मोहल्ले में अभी देखें। जो आपने आयत पढ़ी उससे मुझे ये समझ आता है कि गरीबों के लिए कुरान जो आवाज़ उठा रहा है उसमें अब सीक्वेंस देखिए, अब ये भी देखें ना कि आवाज़ कुरान किन के लिए उठा रहा है? गरीबों के लिए। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह किबला हज़रत ने फरमाया कि जहाँ मदारिस में गरीब तलबा पढ़ते हों तो वहाँ पर भी उसके प्रिंसिपल को आप वकील बना कर देते हैं कि जी आप हमारे वकील हैं, इस बात के अमीन हैं कि जहाँ पर गरीब को कोई गरीब है उसको आप देंगे, यानी ज़कात जहाँ पर लगती है वहाँ पर लगाई जाएगी। मैं जो बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि बहुत से इदारे ऐसे हैं, मुफ्ती साहब यहाँ तो लोग हीला कर लेते हैं, मतलब वो उस जगह पे नहीं लगा रहे। हीला बअम्रे Direct मजबूरी नहीं होता है। हीला वहाँ पर होता है कि जहाँ पर आम तौर पर कोई फंडिंग ना हो रही हो या मामला चलाना मुहाल हो चुका हो, वहाँ पर हीला होता है। आम तौर पर हीला करने की इजाज़त नहीं है। मैं जो बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, अपनी अय्याशी के लिए तो हीला नहीं हो सकता ना। कैसे हो सकता है सलमान भाई? कैसे बात सवाल है ना, आजकल देखें, आजकल ये होता है ना, ये आजकल हो ही हीला नहीं बना के सकता। उसको मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूँ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, यानी कुछ ऐसी है कि जो काम कर रही है, कुछ ऐसी है कि जो अपने काम कर रही हैं, यानी लोगों से पैसा बटोर रही हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनके पास पहले कुछ नहीं था, अब जो है वो किसी बेंगलों में रह रहे हैं, बड़ी गाड़ी उनके पास है, ज़कातें जमा कर करके लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। आप ये देखें कि आपको लोग ज़कातों का अमीन बना रहे हैं और आप उसमें खयानत कर रहे हैं, तो इसका जवाब आपको देना होगा। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि जिस माल में ज़कात का माल मिल जाए उसकी एक तशरीह मुहद्दिसीन ने ये भी फरमाई है कि किसी ने आपको अमीन बनाया और आपने उसे अपने माल में मिला दिया कि सबसे बड़ा गरीब मैं हूँ, सबसे बड़ा मैं। इसे कंटिन्यू भी करेंगे इंशाल्लाह और मजीद उलमाए किराम से बात करेंगे। ये गरीब के हक पे डाका है, हम छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह और इस मौजू को कंटिन्यू रखेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान भाई, मैं 3 सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि अगर किसी को नींद का गलबा हो और वो अपनी 2000 के अदद जो रोजाना वो पढ़ता है, वो गलबे के दौरान दुरूद पाक पढ़ना चाहे तो कैसा कर सकता है? नींद का गलबा है, दुरूद पाक पढ़ना चाहे उसके दौरान नींद के गलबे में, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई हीला करके एक सैयद को ज़कात दी जा सकती है? इस हवाले से बताइएगा। ठीक है। और मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि गरीब लोगों का अपने छोटे बच्चों से मजदूरी करवाना कैसा है? इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। ठीक है। हम एक वक्फे की तरफ नाजरीन बढ़ रहे हैं और उस ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके सवालात भी होंगे, बराह रास्त कॉलर्स भी होंगे और बज़्म उलमा सजी हुई है, सजी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। की रहमतों का खजीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है और नेमत इफ्तार बज़्म उलमा के साथ आगे बढ़ रहा है। ये काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, इनके कदरदान बने, साहिबान इल्म, साहिबान फ़न की कदर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अपने दीन मतीन की खिदमत के लिए चुन लिया है। नाज़रीन इकराम, मुस्तनद और अकाबिर जय्यद उलमा इकराम का एक पैनल लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चंद लम्हात हैं जो हमें चौथे रोज़े की इफ्तारी की तरफ लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान भर के मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह 14 रोज़ा इख्तियार किया और अब इफ्तार करने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं आपके चैनल से जो नमाज़ तरावीह दाता दरबार से बराह रास्त दिखाई जाती है, जी, क्या मैं इसके साथ नमाज़ तरावीह अदा कर सकती हूँ? अच्छा। इस जगह जहाँ से तिलावत की आवाज़ आ रही हो, अच्छा। मतलब सिर्फ तिलावत सुनना हो। ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं है आपका? ठीक है।
مفتی صاحب اس سے پہلے بھی کالرز نے سوال کیے تھے تو وہ سیکوینس بنائیے تاکہ سوالات کی جواب. ایک تو سوال یہ ہوا کہ کیا ہیلا کر کے سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اچھا سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ ہیلا کہتے کسے ہیں. ہیلا اسے کہتے ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ کسی غریب کو دے دی, اب اس کی ہو گئی, اب اس نے وہ رقم توفتاً یا آپ کو واپس کر دی, کسی اور کو دے دی اور آپ کو اجازت دے دی کہ آپ کسی بھی اچھے کام میں سے خرچ کر دیں, یہ ہیلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رہے کہ جو سید ہے نا, جو ہاشمی ہے, سید ہے, یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں اور ہمارے لیے ان سے مبارک کوئی نہیں ہے. اور زکوٰۃ جو ہوتا ہے یہ مال کا میل ہوتا ہے, اسی لیے سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کہ ہم کون ہوتے ہیں مال کا میل پیش کرنے والے. اسی لیے اپنے پاکیزہ مالوں میں سے ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن اگر کہیں پر ایسے مقام پر ہیں کہ سید کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور مدد نہیں کی تو ان کے حالات مزید خراب ہو جائیں گے, تو اس صورت میں ہیلا ممکن ہو تو کیا جا سکتا ہے ورنہ نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈ کویسچن میں چاہتا ہوں, نیند کا غلبہ ہو تو درود پاک. نیند کا غلبہ ہو تو درود پاک پڑھ لینا. جی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, لیکن بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی درود پاک پڑھیں تو اپنے قلب کو, اپنے ذہن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رکھتے ہوئے اس ادب کا, حضور قلب کے ساتھ, ادب کے ساتھ پیش کریں. لیکن ہاں چونکہ انسانی جبلت ہے, تھکاوٹ ہے, آپ درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ عادی ہیں, نیند کے دوران میں بھی اگر آپ کی زبان سے درود شریف ادا ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ. ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی میرا سوال ایک تو یہی تھا کہ سادات سید کو زکوٰۃ دے سکتے نہیں, وہ تو آپ نے بھی مولانا صاحب نے جی بالکل منع فرمایا, ان کو اپنی پرسنل پاکٹ سے دینا چاہیے, یہ فرما رہے ہیں اللہ مفتی صاحب. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے کسی نے اگر جیسے زکوٰۃ کے پیسے بھجوائے ہیں اور میرے ہی گھر میں بھائی کو جیسے بہت سخت ضرورت تھی, کاروبار ان کا نہیں تھا, لیکن میں نے ان کو بتا کے دے دیا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, یہ آپ ابھی اپنے کاروبار میں لگا لیں تاکہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں, اور جب آپ کے حالات صحیح ہوئے تو یہ آپ واپس کر دیں. تو کیا یہ میرے پہ, میں نے ان کو بتا دیا کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ میرے پہ گناہ میں تو نہیں آتا, یا میرے پہ ابھی تک وہ ہے کہ میں نے یہ پیسے ان کو دے دیے. آپ کے جو بھائی ہیں وہ بھی مستحق زکوٰۃ تھے اس وقت, ظاہر ہے ان کو کام کاج نہیں تھا, آپ کہہ رہی ہیں نقصان تھا. جی اچھا تو ٹھیک ہے, کسی نے مجھے بھائی سے بھیجے کہ 2.5 لاکھ روپے آپ زکوٰۃ کے دے دیں, تو میں نے وہ بھائی کو لیکن بتا دیا. ٹھیک ہے, یہ ان کو بھجوائے ہیں, انہوں نے ان کو کہا کہ جہاں بھی زکوٰۃ لگتی ہے. اچھا جس نے آپ کو بھجوائے تھے اس نے آپ کو یہ کہا تھا نا جہاں بھی زکوٰۃ لگتی ہو وہاں دے دیں, کہا تھا نا. ہاں تو ظاہر ہے اگر وہ مصعب اس کے فائنینشیل مصعب جواب دیں گے آپ کو, آپ سنیے گا ذرا اسے بغور سنیے گا, پھر انشاءاللہ صاحبزادہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی ایک کالر اور لے لوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, رمضان مبارک آپ سب کو. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میری بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم پی اے ایف کینٹ کے ایریا میں رہتے ہیں, یہاں پر غریب لوگ نہیں ہوتے, اور یہاں پر میرے جو شوہر ہیں وہ اپنے دوستوں کی افطاری کرواتے ہیں جو کہ مطلب صاحب حیثیت ہے, بالکل ٹھیک ہیں, غریب لوگ یہاں پر نہیں ہیں. تو اب ہمارے یہاں پہ رواج ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہم ان کی افطار پارٹی کرتے ہیں. تو جو افطاری کروانے کے حوالے سے فضیلتیں بیان کی گئی ہیں احادیث میں, تو کیا وہ ثواب پھر ہمیں بھی ملے گا؟ اچھا میری بہن, آپ نے پی ایف کینٹ کا ذکر کیا, پی ایف بیس میں تو نہیں رہتے ہیں آپ؟ کوئی بیس ہے؟ جی ہم بیس میں رہتے ہیں. تو سرونٹ کوارٹرز ہوتے ہیں نا وہاں تو بہت غربا ہوتے ہیں. لیکن سر بھائی جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں جیکب آباد میں, یہاں پر زیادہ تر لوگ ہندو ہیں جو یہاں پر اچھا ہاں ٹھیک ہے, سویلین جو ہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے پھر ایسا ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو دیتے ہیں. صاحبزادہ صاحب سے مصعب جو تھرڈ کوئسچن, غریب بچوں سے مزدوری لینا. جی ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ غریب بچوں سے مزدوری لینا کیسا ہے. تو اسلام جو ہے وہ تو بہت زیادہ ممانت کرتا ہے اور حوصلہ شک نہیں کرتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے جو بڑی عبادت ہے جسے صلاۃ یا نماز کہا جاتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی بلوغت کے بعد
अल्लाह तबारक व लाजिम की, चाहे जितनी इबादत हैं वो बुलूगत के बाद होती है। तो बच्चे को सबसे ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत होती है, ना कि इसलिए कि उसको माशी तौर पर घर के लिए भेज दिया जाए। लिहाजा मेरी बहन से ये दरख्वास्त है कि वो अब जो बच्चे हैं उनके जवाब ये है कि उनके बच्चों को माशी तौर पर भेजा ना जाए, बल्कि उनकी हौसला शिकनी की जाए जो कोई ऐसा कर रहा है। और इस्लाम तो इस चीज़ का तरगीब देता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा अपने पास रखा जाए और अपनी तरबियत दी जाए और अपनी ख़ास तालीम दी जाए। लिहाजा उसको तालीम पर तवज्जो दी जाए, ना कि मशक्क़त करवाई जाए। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब क़िबला एक सवाल वो वाला ज़रा बहन का, सैयद को वो अपने भाई को ज़कात, चाइल्ड लेबर के एतबार से तो कानून भी मौजूद है, तो इस तरह मजदूरी नहीं लेनी चाहिए। वो बच्चे तो फूल होते हैं, उनकी तो अच्छी तरबियत करनी चाहिए। सर लेकिन मुझे इतनी तकलीफ होती है आजकल जब सड़कों पे हम आप निकलते हैं तो ये जो बेगर माफिया एक चल पड़ा है और उन्होंने बच्चों को ट्रेन करके, देखिए ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर आयद होती है कि हुकूमत इस मामले को देखे, रियासत अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे और दूसरा जो बच्चे सफाया करें और जो बच्चे मुस्तहिक हैं उनको अपनी कस्टडी में लिया जाए, तालीम दिलाई जाए। बिल्कुल ठीक है जी। मुफ्ती साहब सवाल ये किया कि भाई ने इनको यानी किसी ने ज़कात भेजी और इनको वकील बनाया कि जहाँ ज़कात लग सकती है अब वहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इनके भाई हैं जो कि कह रही हैं कि गरीब हैं और कारोबार भी नहीं है, मैंने उनको पैसे बतौर कर्ज दिए, ठीक है, कि भाई इसको वापस कर देना। देखिए आपने गलती ये की कि आपने कर्ज बतौर कर्ज ज़कात की रकम कैसे दे दी? कैसे दे दी? आपको तो इस बात का इख्तियार नहीं था। आप तो हाँ। अगर आपके जो भाई हैं, सगे भाई हैं, वो ज़कात के मुस्तहिक हैं, अगर उनके पास निसाब वगैरह नहीं है तो आप उनको ज़कात उनकी तरफ से दे सकती हैं, कि जी ये रकम है अब इसे इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं है। बतौर कर्ज नहीं दे सकती, जहाँ पर ज़कात लगेगी वहाँ पर दे सकती हैं। और याद रहे कि ज़कात किस किस को नहीं दे सकते, अपने उसूल को और अपने फरू को, यानी माँ बाप फिर उनसे ऊपर जितने नानी नाना दादी दादा सब ऊपर तक। इसी तरीके से फरू यानी आपकी औलाद, फिर औलाद की औलाद, औलाद की औलाद, यानी बच्चा और बच्ची इनके नीचे जितने आते हैं ये फरुआत कहलाते हैं। इनको नहीं दे सकते, सैयद को, हाशमी को नहीं दे सकते। इसके अलावा जो भी शरीफ फ़कीर है उसको दी जा सकती है। ठीक है। मैं डॉक्टर अदनान खुर्शीद साहब आपसे एक सवाल शामिल करते हैं। जी मुफ्ती साहब, वो जो आखिरी जो सवाल था ना कि गरीब लोग मिलते नहीं हैं, गरीब मिलते नहीं है, मुस्तहिक मिलता नहीं। अच्छा एक बात और भी बुनियादी तौर पे मैं आपसे शेयर करूं। एक साहब ने किसी को रकम दी तो मैंने कहा ये मुस्तहिक नहीं दिखता था, प्रोफेशनल बेगर था, आप इसकी मदद करके इसे प्रमोट कर रहे हैं, मुस्तहिक मारा जा रहा है, ऐसा ना करें, उलमा मना करते हैं। तो उन्होंने बड़ा उम्दा फ़लसफ़ा बयान किया। उन्होंने कहा यार अल्लाह हमें जब देता है तो अल्लाह तो ये नहीं देखता तुम मुस्तहिक हो या नहीं हो, वो तो सभी को देता है। ये भी हमसे अल्लाह के नाम पे सवाल करते हैं, मुस्तहिक ढूंढने कहाँ तक जाएं? अब ये गैर मुस्तहिक हो या मुस्तहिक, हमने अल्लाह के नाम पे दिया। दोनों सूरतें आपके सामने, अपना कमेंट आप शामिल करें। जी देखिए, पहली सूरत जो बहन ने सवाल किया था कि वो किसी ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ गरीब तबका नहीं है और वो अफ्तार का वो जिक्र कर रही थी कि अफ्तार पार्टीज़ होती हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि जो कुरान और हदीस में आया वो ये है कि किसी भूखे को अफ्तार करवाना है, तो भूखे को अफ्तार करवाने के लिए ये शर्त नहीं है कि वो गरीब हो या गैर गरीब हो, रिश्तेदार हो या रिश्तेदार ना हो। आप कहीं भी खड़े होकर किसी को अफ्तार करवा रहे हैं, ये नहीं पूछते कि भाई तू गरीब है या नहीं है। कोई सड़क से गुजर रहा है, लोग स्टॉल लगा लेते हैं। तो जहाँ तक अफ्तार कराने का सवाब का ताल्लुक है, आपके जो शौहर हैं, हस्बैंड हैं, अपने दोस्तों को इफ्तार करवा रहे हैं, वो सवाब एक भूखे को खाना खिलाने के मुतरादिफ है। वो आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, लेकिन ज़कात का मामला उसको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उसमें। हाँ, ज़कात के मामले में फिर आपने यकीनन मुस्तहिक को देखना है। और फिर जो ये बात कर रही है उसका एक और अल्टरनेट भाई ये है कि फी ज़माना जिस दुनिया में हम जिंदा हैं वहाँ ऐसे मॉडर्न रिसोर्सेज हैं कि आप अपने फंड्स को इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को दे सकते हैं जहाँ वाक़यतन गरीब जाके उनसे वो इमदाद हासिल करते हैं। तो आप अपनी तसल्ली इस तरह कर लें कि वहाँ फंड अपने ट्रांसफर कर दें ऑनलाइन और वहाँ से उनके गरीबों के इफ्तार हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली। मुझे एक ब्रेक लेना है जी। कि इफ्तार पार्टी जिस तरह किबला ने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि जो इदारे इफ्तार करवाते हैं गरीबों को उनको दिए जाए ताकि गरीबों तक पहुँचे। हाँ बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन मिसाल और हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह इदारा ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट हमारे पास है, एहसास ट्रस्ट हमारे पास है, जो सैर व इफ्तार के लिए लाखों मुसलमानों के लिए एक तवीलुल अर्ज़ दस्तरखान बिछाया है। इस साल भी आप लोग उसमें भी अपनी प्लेट, अपना हिस्सा शामिल कर सकते हैं। एहसास ट्रस्ट को आप सोशल मीडिया पे विज़िट कर सकते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए आप लोगों के दस्तरखान में अपना हिस्सा मिला सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
سامنے رکھتے ہوئے خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور نعمت افطار میں میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور یہ نعمت افطار کی ٹرانسمیشن سجی ہوئی ہے، حسین نشریات ہے، حسین ایوان ہے اور حسین چہرے آپ کے سامنے، جو چہرے ہی الحمدللہ سند ہیں آپ کے لیے کہ کوئی دو رائے نہیں ہوتی ان کی نپی تلی گفتگو معقول گفتگو کے آگے۔ میں صاحبزادہ اویس رفیق الحسنی صاحب سے جاننا چاہتا ہوں، ایک سوال ہماری بہن نے کیا تھا کہ ٹیلی ویژن پہ داتا دربار پہ تراویح کی نماز دیکھتی ہیں تو کیا اس کو محض تلاوت کلام مجید کے سننے کے لیے اس تراویح کو جوائن کر سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی شکریہ سلمان بھائی، چاہے داتا صاحب کے ٹیلی ویژن پر براہ راست سننے کے ساتھ ہو یا حرم پاک و حرمین طیبین ہوں، ایسا نہیں ہے کہ بندہ صرف ٹیلی ویژن پر سن کر ہی ان کے پیچھے تراویح پڑھ لے۔ تراویح کے لیے یہ جماعت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور امام آپ کے سامنے کھڑا ہو، تبھی آپ کی جماعت ہوگی۔ جماعت کی یہ شرط میں سے لہذا، اور دوسری بات شرط یہ بھی ہے کہ زیادہ فاصلہ بھی نہ ہو۔ یہ تو ایک سیٹلائٹ سسٹم ہے، الیکٹرانک میڈیا کا سسٹم ہے۔ ہمارے علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر گزرگاہ بھی آ جائے درمیان میں سے تو بھی بندے کی جماعت میں کراہت لازم آتی ہے۔ لہذا جماعت کی شرائط میں سے ہے کہ بندہ متصل ہو امام کے ساتھ تاکہ جماعت آسانی کے ساتھ پڑھ سکے اور امام آپ کے سامنے موجود ہو، صف میں موجود ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا ناظرین اکرام، اب میں آپ کو غریبوں کے حقوق سے متعلق آج کی جو سیلیبریٹی ہیں، صاحب علم ہیں، وہ ڈاکٹر احمد قادری صاحب، انہوں نے غریبوں کے حقوق پر اپنی کیا رائے پیش کی ہے اور اپنا کیا کلام پیش کیا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے ہر شے کا حق محفوظ فرمایا ہے اور ہر شے کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ اور کیوں اہمیت نہ دی جائے اسلام میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیوٹی سے لے کر آسمان تک ہر شے کو بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کے مطابق، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ اب عام طور پر آج کے دور میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام میں جو لیبر کلاس ہے، غریب ہے یا مزدور ہے یا جو ہیو ناٹ، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ اکبر! آپ قرآن کریم کو پڑھیے، احادیث کو پڑھیے تو یہ اندازہ ہوگا کہ ذوی القربیٰ والیتامىٰ والمساکین وابن السبیل ساری ترتیب اس بات کی غماز ہے، اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ ترتیب منزلت کچھ بھی ہو، معاشرہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے کچھ بھی ہو، ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق حقوق عطا فرمائے ہیں۔ یہ غربا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرمایا کرتے تھے، الفقر فخری۔ اور پھر ایک بات اور جو بڑی اہمیت کے حامل ہے، اصحاب صفہ سے کون واقف نہیں؟ اصحاب صفہ علم حاصل کرنے والے وہ لوگ تھے کہ جو غربت کی اگر مثال دیں تو بظاہر سب سے زیادہ غریب تھے، لیکن اللہ اکبر اگر امارت کی بات کریں، ان کی امیری کی بات کریں تو آسمانوں پر ان کی تسبیح و تحلیل کو سنا جاتا تھا اور ان سے پیار کیا جاتا تھا۔ لیکن بظاہر وہ لوگ جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غربا کی مدد بھی فرمائی ہے اور معاشرے کے مراعات یافتہ طبقے کو راغب بھی کیا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں۔ جی مفتی صاحب، میں ڈاکٹر احمد قادری صاحب کی گفتگو سنتے وقت میرے ذہن میں ایک سوال آیا، وہ یہ کہ اب غریب کے اتنے فضائل اور غریب سے اتنی سمپتھی اور اتنی ساری ہم باتیں کر رہے ہیں، تو امیر تو لفظ امیر ہی تانا بن گیا، تو مطلب امیر کا امیر ہونا جو ہے وہ کیا وہ اللہ نہ کرے عیب ہے، وہ تو اللہ کی نعمت ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امیر تھے، سلیمان علیہ السلام امیر تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کتنے انبیاء ہیں، کتنے اولیاء کاملین ہیں، وہ امیر تھے۔ پھر اس کے بعد صحابہ میں آپ دیکھ لیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے۔ تو یاد رکھنا کہ امیری خدا نہ خاصا کلنگ نہیں ہے، یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو امیر ہے تو وہ غلط ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کتنے امیر ایسے ہیں کہ جن پر امیری ناز کرتی ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دعا کریں تو یہ دعا کریں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امیر بنا، اور ویسی کہ اللہ تو جو امیر مال و دولت والا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا بڑا منصب ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ اللہ تعالیٰ دے
کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، دے کر اس طرح آزماتا ہے کہ یہ میرے بندوں پر میری راہ میں خرچ کرتا ہے نہیں کرتا، اور لے کر اس طرح آزماتا ہے کہ دیکھو تو صحیح یہ صبر کرتا ہے یا آہو بکا کرتا ہے۔ واہ، میں اسی طرح ڈاکٹر صاحب قبلہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لگژری لائف ہے، یہ جو لوگ گزارتے ہیں، ظاہر ہے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے گزارتے ہیں، تو ان پر بھی تان و زن کیا جاتا ہے کہ جی اتنا اسراف اور اتنا عمدہ لباس اور اتنا، تو یہ اللہ نہ کرے عمدہ لباس پہننا، کیونکہ رسول اللہ نے تو فرمایا کہ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا یا صدقہ کر دیا، دونوں چیزوں کی گنجائش موجود ہے، تو اچھا پہننا یا اچھا کھانا اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسلام نے ایسی کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، بلکہ میں اس میں ایک بات اور ایڈ کروں، اس کے ریورس جینیٹکس جو ہے وہ یہ ہے کہ عمارت کا حصول کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ عمارت کا حصول کریں گے، ریسورسز کو اپنے کنٹرول میں لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ معاشرے کے اندر اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ جہاں آپ کا بولا ہوا، کہا ہوا، عمل کیا ہوا لوگ فالو کریں، ٹھیک ہے، تبھی جا کے اسلام رائج ہوگا نا۔ صحیح بات، بالکل صحیح، مطلب آپ اس بات کو دیکھیں، آپ اگر فقیری کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو جو اللہ کی طرف سے راضی برضا جو اللہ نے دی تو ٹھیک ہے، لیکن امیری اسلام کے نقطہ نگاہ میں جیسے علامہ صاحب نے فرمایا سورسز کا ہونا ظاہر ہے، جب آپ سورسز کو اون کریں گے تبھی ان کو ویل یوٹیلائز کریں گے نا، وہ جسٹیفائی کریں گے نا اس کو، تو اسی وجہ سے اسلام نے کبھی بھی عمارت کو ڈس اون نہیں کیا، بلکہ عمارت اگر بری ہوتی تو پھر یہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جا سکتی، اور یہ زکوٰۃ نہ ہوتی تو پھر غریبوں کے حقوق کہاں سے ادا؟ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین کرام، ہم ایک سیگمنٹ کی طرف آپ کو لیے چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں، ان کی روزہ کشائی ہم کیا کرتے ہیں، کیو ٹی وی اس بار نعمت افطار میں روزہ کشائی کر رہا ہے، ہمارے ادارے کی ہوسٹ ہیں جویریہ کمال، دیکھتے ہیں آج کن بچے بچیوں کی روزہ کشائی کروا رہی ہیں وہ۔